کا نام عبداللہ، ایشور کا بندہ۔ ان کو جس دائی نے دودھ پلایا اس کا نام حلیمہ۔ اس کے معنی ہیں علم والی، سعادت والی، بردباری والی، پیار کرنے والی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، ان کے برتھ ڈے سے پہلے ان کے فادر کا انتقال ہو گیا، یتیم پیدا ہوئے۔ 6 سال کے جب ہوئے تو ان کی ماں مکہ سے مدینہ ان کو لے گئی باپ کی قبر کی زیارت کروانے کے لیے۔ مکہ سے مدینہ 440 کلومیٹر دور۔ 8 سال کے ہوئے، 10 سال کے ہوئے، بچوں میں کھیلنا نہیں، غلط بات کرنا نہیں۔ ان کے جو شترو تھے جنہیں اسلام سے دشمنی تھی، انہوں نے بھی کبھی ان کے اوپر جھوٹا ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ جب تک انہوں نے پروفٹ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ سارے لوگ جو بعد میں دشمن بنے وہ ان کو الصادق الوعد الامین کہتے ہیں کہ محمد وعدے کا سچا ہے، امانت کا پکا۔ کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی کسی کو ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ بس خدا کا نام لے کر دنیا کے سامنے وہ آئے۔ اب جس زمانے میں وہ آئے اس زمانے میں اندھکار مچا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ یعنی اتنے بدماش لوگ تھے کہ کچھ لوگ تو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، کچھ لوگ مار ڈالتے تھے، مگر بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آج ہم وومنس ڈے مناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وومنس ڈے منانے سے پہلے میلاد النبی منانا چاہیے۔ یہ عورت جو گلے کا خار تھی اس کو ہار بنا کر پیغمبر نے پیش کر دیا۔ بیٹیوں کو قتل کرنے والے سماج سے کہا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں اور عزت آبرو کے ساتھ ان کو بیاہ دے، کل پرلے کے دن جب دنیا پریشان رہے تو پریشان اور گناہگار لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں، اور میں ان ماں باپ کو تلاش کروں گا جنہوں نے بیٹیوں کے ساتھ اتنا سکمائے کام کیا۔ جس کے پاس 2 بیٹی 1 بیٹی، عورت کی حیثیت کبھی بھی مردوں کے مقابلے میں برابری کی نہیں رہی۔ اور آج جو برابری کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اس عورت کو ننگا کر کے پیٹا جا رہا ہے، اور عورت بھی اتنی بیوقوف ہے کہ سمجھتی ہے ہمیں برابری مل گئی۔ بیڑی کا اشتہار ہو تو عورت، سگریٹ کا اشتہار ہو تو عورت، شراب کا اشتہار ہو تو عورت، کسی چیز کی برانڈنگ پیش کرنا ہے تو عورت۔ میں پوچھتا ہوں یہ عورت کو برابری دیا ہے اس سماج نے یا اس کو بے عزت کیا ہے اس سماج نے؟ عورت کو پورا کپڑا عورت نہیں پہن رہی اور مرد خوش ہو کے ناچ رہا، مرد پورا کپڑا پہن رہا، عورت کپڑا پہن کے بھی ننگی دکھلائی دے رہی، جس کو کوئی دھرم قبول نہیں کرتا، مگر آج کی دنیا اسے برابری کا نام دے رہی ہے۔ یہ عورت جب اس طرح سے برباد تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو عزت کے آسمان کو اٹھایا۔ جب ان کی عمر 25 سال کی ہوئی تو 25 سال کی عمر میں ان کے چچا کو ان کی شادی کا خیال آیا۔ بہت خوبصورت اور بہت عظیم پرسنالٹی کے مالک تھے، سب سے اونچے خاندان کے آدمی تھے۔ پورے مکے میں کنواری اور لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، اور پھر ایسا آدمی اس سے کون نہیں شادی کرے گی جو کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی کسی کی امانت نہیں ماری، جو ہمیشہ یتیموں کا سہارا بنا رہا، بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرست بنا رہا، جس نے صرف سوشل ورک کیا اپنی زندگی میں، وہ اور دھرم دیکھ کر کے نہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک جنازہ آ رہا ہے، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے بھائی میرے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار کیسا ہونا چاہیے وہ میلاد النبی نے بتایا۔ ایک جنازہ آیا، حضرت کے سامنے سے جب گزرا ان کے انوائی ساتھ میں بیٹھے تھے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو. مسلمان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے. مسلمان بھی کھڑے ہو گئے. جب جنازہ گزر گیا تو مسلمانوں نے کہا حضور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے, رسپیکٹ کیا اس کا. ہاں کہا حضور یہ مسلمان نہیں تھا. اب دیکھیے ذہن کہاں. فوراً فرمایا انسان تھا کہ نہیں تھا. میں نے انسان کا رسپیکٹ کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہم اور سب ایک کامن منیمم زندگی گزارتے ہیں جس کو انسان کہتے ہیں. تو کم سے کم انسان ہونے کی بنیاد پر کسی بھی دھرم کرم کے ہم ماننے والے ہوں, انسان ہونے کی بنیاد پر تو انسان کا رسپیکٹ ہم کو کر لینا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی میں نے اسے پارلیمنٹ میں بھی کوٹ کیا تھا, اور آپ کے لیے انفارمیشن کے طور پر میں 18 سال تک کنٹینیو ممبر پارلیمنٹ رہا. تو میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات رکھی کہ آج جو فساد ہے پوری دنیا, ننھے بچے مارے جا رہے ہیں, عورتوں کی ماں کا سندور کھرچا جا رہا ہے, نفرت کے بادل برس رہے ہیں, وحشت کی تلواریں چل رہی ہیں, کہیں ہندو کے نام پہ, کہیں مسلمان کے نام پہ, کہیں سکھ کے نام پہ, کہیں عیسائی کے نام پہ. رات کے اندھیرے میں بھی جانور نکلتا ہے تو جانور سے نہیں ڈرتا, مگر یہ انسان اتنا گر چکا ہے کہ دن کے اجالے میں بھی نکلتا ہے تو انسان سے ڈرتا ہے. جانور رات کے اندھیرے میں جانور سے نہیں ڈرتا, یہ انسان دن کے اجالے میں انسان سے ڈرتا ہے. ایک دنیا اتنی گراوٹ آ گئی, تو اس گراوٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بات میں نے پارلیمنٹ میں پیش کی. میں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مانو چاہے نہ مانو, ان کی وہ بات کو مان لو جو بات مانوتا کے لیے پیدا ہے. وہ فرماتے ہیں من لنگر ہم سبھی بنا ولد یوکتے کبھی بنا فرے سمینا. اے لوگوں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ میرا نہیں. اے اس پورے مجمع میں کیا سب کے سب عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں. تو اب ڈیوٹی کیا ملی اگر ہم انسان ہیں تو, انسان کے روپ میں اگر جانور ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا, مگر واقعی انسان اور مانوتا کی بھیک اگر ہمیں ملی تو ہم سب تک کی پروفیشنل ڈیوٹی کیا بنی. اگر چھوٹا ہے تو پیار کی برکھا اس پہ برسا دو, کسی بھی دھرم کا ہو کوئی بھی ہو, اور بڑا ہو تو اس کے رسپیکٹ کے لیے سر ہلا دو. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے سماج میں کہ ہر چھوٹا بڑے کا رسپیکٹ کرے اور ہر بڑا چھوٹے سے پیار کرے, مجھے بتائیے ہندو مسلم کہاں ہو, مجھے بتائیے سکھ عیسائی فساد کہاں ہو. یہ کیوں فساد ہو رہا ہے؟ یہ فساد صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ حقداروں کا حق کچھ لوگ مار رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ فساد برپا ہو. اگر سماج چاہتا ہے کہ سماج میں فساد نہ ہو, امن ہو, شانتی ہو, پریم ہو, تو ایمانداری کے ساتھ ہر آدمی کو ہر آدمی کا حق دے دینا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم جنم دن منا رہے ہیں, کہتے ہیں اے لوگوں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. ہمارے سماج کا معاملہ کیا ہے, کوئی بھی ہو, ہر مذہب کے لوگوں میں یہ بات پیدا ہوگی. پیٹ بھروں لوگوں کو کھلانے کے لیے گنگا جمنا بہا دیں, اور جس سے مزدوری کروایا ہے, جس سے لیبر کروایا ہے, اس کا پیسہ دینے میں جان نکل. حساب کتاب کس کے ساتھ ہم کرتے ہیں؟ جو ہمارا مزدور ہے, جو ہمارا پسینہ بہا رہا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, الخلق عیال اللہ, ساری مانوتا خدا کا کنبہ ہے, قبیلہ. بھائی جب ہم سب ایک دوسرے اللہ کا کنبہ ہے, قبیلہ ہیں, تو اگر ہم کسی کو اس میں ظلم کر رہے ہیں, تو جا کے پوجا بھی کرنا ہے اور ظلم بھی کرنا ہے, جا کے نماز بھی پڑھنا ہے, ظلم بھی کرنا ہے, تو کیا وہ خدا ہم سے ناراض ہوگا جس کی خوش ہوگا جس کی پوجا کرنے کے لیے ایک طرف ہم مندر میں جاتے ہیں, گردوارے میں جاتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, اور دوسری طرف کی مار کاٹی ہو رہی. تو ان تمام تر چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پروفٹ نے اپنی زندگی میں جو
उदाहरण पेश किए। मैं आज उर्दू नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी जुबान बोल रहा हूँ जिसको सब लोग समझ लें। उन्होंने जो उदाहरण पेश किए, मिसाल पेश की, उसे जरा देखिए। 25 साल के हैं, शादी की बात है, दुनिया भर के पैगाम आए, मगर किसके साथ शादी करने की बात तस्लीम किया? एक विधवा के 25 साल के कुंवारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विधवा 40 साल की हजरत खदीजा, वो भी एक हस्बैंड से विधवा नहीं, दो हस्बैंड से विधवा, और उनके हस्बैंड पुराने हस्बैंड के बच्चे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की होने वाली बीवी विधवा 40 साल की। क्यों उन्होंने ये फैसला लिया? प्रॉफिट थे ना। याद रखिएगा, औरतें 3 तरह की होती हैं। अनमैरिड वो भी औरत है, मैरिड वो भी औरत है, तलाकशुदा वो भी औरत है, विधवा बेवा वो भी औरत है। 4 तरह की औरतें हैं। अब चारों तरह की औरतों की सोच भी अलग अलग है। एक कुंवारी लड़की जिस तरह सोचती है, क्या शादीशुदा औरत भी उसी तरह सोचती है? और एक शादीशुदा औरत जिस तरह सोचती है, क्या एक तलाकशुदा औरत भी उसी तरह सोचती है? और एक तलाकशुदा औरत जिस तरह सोचती है, क्या एक विधवा और बेवा भी उसी तरह सोचती है? सबके अरमानों की दुनिया अलग अलग है। मगर सबसे ज्यादा अगर कोई मजलूम है, सबसे ज्यादा कोई दया की बात हो, सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ सिंपैथी होनी चाहिए, तो वो विधवा है, बेवा है, जिसका कोई सहारा नहीं। समाज विधवा को अभागन बना के छोड़ देता था। विधवा से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। विधवा को सुबह सवेरे अगर लोग देख लेते थे तो कहते थे आज का दिन हमारा बर्बाद हो गया। यानी विधवा को समाज में इंसान की कोई भी इज्जत की जगह नहीं मिली। उस माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हम एक विधवा से शादी करेंगे, वो भी अपनी उम्र से 15 साल ज्यादा उम्र वाली से। और ये फैसला करके प्रॉफिट ने इंसानी समाज को एड्रेस किया और इंसानी समाज को बताया कि ऐ जालिम लोगों, जो सुहागन को अभागन बना के छोड़ देते हो और फिर वो इज्जत और सम्मान नहीं पाती, आज मोहम्मद इस जुल्म का खात्मा करता है। तुम सुहागन को अभागन बना के छोड़ते हो, मोहम्मद अभागन को सदा सुहागन बना। मैं चंद मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। वह गई बात इंसानियत की, ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की बात, वाह वाह वाह। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या हुआ? जहां भी जुल्म हो रहा हो, जालिम का हाथ पकड़ लिया जाए और जिस पे जुल्म हो रहा हो उसका हक दिलवा दिया जाए। ह्यूमन राइट्स का कोई दूसरा मतलब हो तो आप लोग मुझे समझा दें। मैंने तो यही समझा। वाह ह्यूमन राइट्स, एक तरफ ह्यूमन राइट्स का नारा कि हम ह्यूमंस को हिफाजत करेंगे, जुल्म नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ इसी फिलिस्तीन में 40,000 बच्चे मार दिए गए। और आज अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार बना हुआ है, वो इस्राएल जैसे नेतन्याहू शैतान का साथ दे रहा है। मैं कहता हूँ मजहब की बुनियाद पे इख्तिलाफ कोई बुरी बात नहीं है। मन एक होता है, मन भेद बुरी बात है, मन भेद नहीं होना चाहिए। मत भेद कहीं से बुरा नहीं। हम पार्लियामेंट में रहे, हम जिस पार्टी में थे दूसरी पार्टी से हमारा मतभेद था, मगर मन भेद कभी नहीं। तो मतभेद तो हो सकता, अरे आपके घर में मतभेद हो रहा, बाप से बेटा मतभेद कर रहा है, बेटे से तो बाप भेद, मगर क्या रिश्ता खत्म हो गया? तो ये ह्यूमन राइट्स की हिफाजत मिलादुन्नबी ने किया है।
ایک یہودی زندگی بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام نے ہمیشہ کہا لا اکراہ فی الدین، حرم میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو زبردست دھرم پریورتن کراتا ہے، حرام کام کرتا ہے۔ اگر زبردستی کسی سے کسی کا مذہب چھینا جاتا ہے، حرام کام کرتا ہے۔ یا قرآن نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو کس مسلمان کے بیٹے کی بات ہے کہ وہ مسلمان اس کام کو کرے؟ تو پروفٹ کی جو زندگی ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں لائی گئی۔ میلاد النبی آج بھی آتا ہے تو یہ مسلمانوں کی بیچ بات ہوتی ہے، چاند کو ٹکڑے کر دیا، سورج واپس بلا دیا، پانی سے ٹکر چلا دیا، سب سچ ہے۔ یہ شکتی تھی اور یہ ہوا، مگر یار وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر بن کے نہیں آئے تھے۔ جن کا میلاد منا رہے وہ انسانوں کے پیغمبر بن کے آئے تھے۔ وہ بھائی جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو نہیں جانتے، ان بھائیوں کے سامنے ان کا جیون پیش کرو کہ بھیا مانو چاہے نہ مانو، کم سے کم یہ جیون تو سن لو۔ اگر انسانیت کے فائدے کی بات ہے، انہیں نہ مانو، ان کی بات کو مان لو۔ اس لیے کہ کہیں بھی دھرم میں گنجائش ہی نہیں ہے اپنی بات زبردستی میں مانے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر، ہم نے تمہیں وکیل بنا کر، تمہیں داروغہ بنا کر، تمہیں کوتوال بنا کر لوگوں میں نہیں بھیجا ہے، ہم نے تمہیں ڈرانے والا خدا سے اور خدا کی جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تم اپنی بات کہہ دو، لوگ مانے نہ مانے، آنا تو سب کو میرے ہی پاس ہے، میں دیکھ لوں گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ میلاد النبی، انڈیپینڈنٹ ڈے۔ واٹ از دس انڈیپینڈنٹ ڈے؟ ہندوستان 100 سال تک غلام رہا، 47 15 اگست کو آزاد ہو گیا، اور یہ غلامی آسانی سے نہیں ختم ہوئی، ملک بھی آسانی سے آزاد نہیں ہوا۔ یہ پگڑی باندھے ہوئے ہمارے سکھ بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہندو بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں۔ جائیے اور انڈیا گیٹ پر ان کی قربانیوں کے اکشر پڑھیے، ان کے نام پڑھیے۔ یہ دیش کسی کے باپ کی بپوتی نہیں ہے، یہ سب کا دیش ہے اور سب کی قربانی ہے۔ انگریزوں سے لڑنے والا جلیان باغ میں جس طرح سے ظلم ہوا، اس کا جواب یہی پگڑی تھی اور یہی داڑھی تھی جس نے اس کے ملک میں جا کر اس کو جواب دیا۔ یہ رام پرساد بسمل کون تھے؟ ہندو تھے۔ یہ اشفاق اللہ خان کون تھے؟ مسلمان تھے۔ ان کی جیونی کیا ہے؟ ان کی قربانی کیا ہے؟ ان کی تپسیا کیا ہے؟ ان کا پریشرم کیا ہے؟ وہ ملک جب آزاد ہوا تو یاد رکھیے گا، یہ ملک آسانی سے آزاد نہیں ہوتا، لڑتے آپ کو آزادی ہوتی۔ ارے ابھی لوگ تو کہتے ہو کہ انگریز کی پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو، سب لوگ بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ وہ سوتنترتا سینانیوں کا ساتھی تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اسی میں 100 سال کھا گئے ہو۔ ہم نے طاقت دکھائی، یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کی طاقت، یہ انہوں نے سمجھا کہ نہیں، ہم جو آپس میں لڑ رہے ہیں انگریز اس کا فائدہ اٹھائیں، ہم بھگائیں گے اس کو اپنی دھرتی سے۔ ایک جگہ ہو گئے سب، ملک آزاد ہو گیا، مگر کہاوت رہ گئی لڑاؤ اور حکومت کرو۔ آج سفید انگریز چلے گئے مگر کالی اولادیں اس ملک میں پیدا ہو۔ جو بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل کرتا ہے وہ سفید انگریز کی کالی اولاد ہے، جو ہندو اور مسلم سکھ اور عیسائی ہندوستانیوں کو ہندوستانیوں میں لڑاتا ہے اور اسی کے نام پہ روٹی کھاتا ہے۔ حرام ہے وہ روٹی جو لوگوں کو لڑا کر کے کھائی جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، یہ انڈیپینڈنٹ ڈے کی کا رسپیکٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ڈے کے منہ پر نفرت کا بھرپور تماچا؟ تو کیا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھنی چاہیے؟ جب پروفٹ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور ساری دنیا میں جتنی بھی پاک اور پوتر روحیں ہیں ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی رہی۔ ظالم کو جینے کا، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا حوصلہ کبھی بھی لوگوں کے اندر ختم نہیں ہوا۔ یہ پھانسی کے پھندے کبھی شرمندہ نہیں ہوئے۔ ہمیشہ ان کو چومنے والوں نے چوما، کس لیے؟ سنسار سے نفرت مٹا کر محبت کی گنگا جمنا بہانے کے لیے۔ یہی سندیش ہے میلاد النبی۔
اور یہی سندیش دے کر کے وہ گئے. انہوں نے کبھی بھی زندگی میں فرماتے ہیں تمہارے پڑوسی کو اگر اس کا بچہ بھوکا ہے تو تم سچے مسلمان ہو. تمہارے کھانے میں تمہارے پڑوسی کا حق ہے. فرماتے ہیں تمہارے گھر اچھا کھانا بنا ہے, بہترین مہک آ رہی ہے, پڑوسی غریب ہے, اس کا بچہ گھر میں مچل گیا ہے, اس لیے تم اکیلے نہیں کھا سکتے یہ کھانا. اپنے سالن میں پانی زیادہ ڈال کر کے اس کا شوربہ, اس کا رسہ بڑھا دو اور اس کے گھر میں بھی اس کو لے جا کر کے پہنچا دو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, جنہیں ہندی میں انوائی کہتے ہیں اور عربی میں صحابی کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں خدا کا کوئی کلام نہ نازل ہو جائے کہ جیسے بیٹی بیٹا کا وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے اسی پڑوسی کا بھی دینا. اب آخری بات یہ کہ پڑوسی کیا ہوگا. آپ کے گھر کے دائیں, آپ کے گھر کے بائیں, آپ کے گھر کے آگے, آپ کے گھر کے پیچھے جو گھر ہیں یہی تو پڑوسی. یہ ہندو بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی, مگر ہمارے یہاں میننگ ان 4 گھروں کی نہیں ہے. پڑوسی کی میننگ سمجھیے, 40 گھر آگے آپ کا گھر پیچھے, 40 گھر پیچھے, 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں. یہ ہے آپ کا پڑوس اور یہ ہیں آپ کے پڑوسی. ایسے مسلمان ان کی خبرگیری کرنا آپ کا فرض ہے. ایسے مسلمان ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا یہ آپ کی پروفیشنل ڈیوٹی ہے. اور میں کہتا ہوں حالات کو سازگار بنانے کے لیے ہندو مسلم نفرت کر رہے, منزل مسجد بڑی تیزی سے چل رہی ہے. کوئی انکار تو نہیں کر سکتا, کسی کی روٹی کھا رہے ہیں نیتا. خیر, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں ان میں نفرت پیدا ہو ایک مسلمان, تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ نفرت رحمت میں بدلے. میں اسلام کا مزاج دے رہا ہوں. ایک ہماری ہندو بہن نل پہ پانی بھر رہی, پتا ہے کہ نل لگے ہیں, پانی بھر رہی. آپ اپنی کار سے جا رہے ہیں بھائی صاحب, مسلمان صاحب, وہ پریگننٹ بھی ہے, آپ کی پڑوسی بھی, پانی بھر رہی, روکیے کار اور اتریے اور جا کر کے اس بہن کا ہاتھ پکڑ لیجیے. بہن تو ہٹ, پانی ہم بھریں گے, ایک بالٹی پانی کا نام, اور لے جا کے اس کے گھر تک وہ پانی پہنچا دیں. اب ذرا کوئی فسادی اس 40 گھر کے بیچ آئے تو آپ کو چلانے کے لیے, بلڈوزر چلانے کے لیے ہمت نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ نے وہ کرتب کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہندو بہن ہماری بہن ہے, بڑی ہے, ماں کے برابر ہے تو ہماری ماں ہے, بیٹی کے برابر ہماری بیٹی ہے. ہمیں اس کو اپنی بیٹی کی نگاہ سے دیکھنا ہے, اپنی بہن کی نگاہ سے دیکھنا ہے, اور اپنی ماں کی نگاہ سے. اتنی ساری باتیں میں بہت تھکا ہوں, اتنی ساری باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو مانوتا سے متعلق ہیں. اور